أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160 161 162 آیت نمبر 159 سے 162 تک. یہ 4 آیتیں اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان چاروں آیات میں اللہ رب العزت نے علم دین، حق بات، واضح بات، شریعت کے احکام سے متعلق، چھپانے کے گناہ ہونے کو اور توبہ کی اہمیت کو، نیز کفر پر مر جانے والوں کی برائی کو بیان کیا ہے. ان آیات میں ان آیات کا تعلق گزشتہ والی آیات اور مضامین سے اس طرح پر ہے کہ گزشتہ رکوع 2 رکوع سے تقریباً دوسرا پارہ شروع ہونے سے لے کر قبلے کے احکام کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں گزشتہ بتلائی گئیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں مبعوث کیے جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہونے کو بیان کیا. تو وہ جو پیچھے والا مضمون چل رہا تھا گزشتہ سے، اسی سے متعلق یہ آیات ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو حق بات کو چھپاتے تھے، جو واقعی بات تھی تورات کے اندر اور انجیل میں موجود تھی، اس کو یہ لوگ چھپاتے تھے. تو اس کو سامنے رکھ کر کے یہ آیات بتلائی گئیں اور وہاں حق جو چھپا رہے تھے اس حق کی برائی، حق کے چھپانے کی برائی کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس سے متعلق کچھ مزید باتیں بھی ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں جس سے ہمیں کئی ساری فائدے کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی وہ واضح باتیں اور وہ ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے کتاب میں، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے، البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور ان باتوں کو ظاہر کر دیا جس کو انہوں نے چھپایا تھا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جگہ جگہ یہ لفظ قرآن میں بہت ساری مرتبہ آئے گا.
اس کا مطلب ہوتا ہے کافر لوگ، کوئی بھی کافر جس نے بھی کفر کیا وہ سب۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے درا حالے کہ وہ کافر تھے، کفر ہی کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ، علیہم ان پر، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا رہیں گے یہ اس لعنت میں، لعنت والی حالت یعنی آگ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف یہ بھی لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے کم کرنا، ہلکا کرنا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، لا کی وجہ سے نہیں، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، دوبارہ واپس نہیں بھیجا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ احکام ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں جو کہا، آیت نمبر 159 میں، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہدایت کی اور ان باتوں کو اور ان واضح باتوں کو جو ہم نے ان کے لیے کتاب میں بیان کر دی، مانے یہود و نصارہ کرتے تھے نا، گزشتہ کئی مرتبہ ہم نے سنا، اس سے یہ باتیں سامنے آئی ہوگی، ذہن میں ہوگی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے پورے کے پورے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہوگا، اور یہ سب اوصاف جو ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے، اس کو وہ لوگ چھپا رہے تھے، ایک۔ اور دوسرا رجم کی آیات، رجم مطلب زنا، بدکاری، شادی شدہ لوگ زنا اور بدکاری کر لیتے ہیں تو ان کو پتھر مار کر ختم کر دینے، ہلاک کر دینے کا عذاب ہے، سزا ہے دنیا میں، وہ سزا جاری ہو جاتی ہے تو ان کا گناہ آخرت میں معاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سزا جاری نہیں کی گئی اور انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تو پھر ان کو آخرت میں پکڑا جائے گا، تو یہ سزا ہے۔ تو یہ جو سزا، ان لوگوں میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا جہاں سے پیسے زیادہ ملنے کا چانس ہوتا تو ان کے علماء کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ کے، ان آیات رجم کو بدل دیتے تھے، یا تو چھپا دیتے تھے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا مضمون پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیتے تھے، ایسا کرے تو یہ ہے جاؤ، مطلب پتھر مارنے کی سزا نہیں بتاتے تھے۔ تو جب لوگ ان سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آئے اور جب لوگ ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آئے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق بات کو بیان کرتے، مگر یہ لوگ حق بات کو چھپا رہے تھے، وہ واضح احکام اور ہدایت والے احکام اس کو چھپا رہے تھے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان ہدایت کی باتوں کو اور ان واضح احکام کو جو ہم نے نازل کیے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے ان کی کتابوں میں، مگر وہ اس کو چھپا رہے ہیں، ان کے پاس کا علم وہ چھپا رہے ہیں، لوگوں کو بتلا نہیں رہے ہیں، تو کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے یہودی اور عیسائی علماء پر، ایسے علماء پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان پر لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ مطلب لعنت اگر اللہ خود بولے کہ اللہ لعنت کر رہے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کر چکے ہیں، فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اور جب یہ ہو کہ دوسرے لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں، یا جیسا کہ بھی آگے آئے گا جو کفر پر مرتا ہے ان کے لیے یہاں، تو فرشتے لعنت کر رہے ہیں، ساری دنیا والے لعنت کر رہے ہیں، ایمان والوں کی طرف سے ان پر لعنت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے
اللہ سے دعا کرنا کہ ان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، مانے بد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ خود کہے کہ اللہ لعنت کرتے ہیں تو مطلب اللہ دعا نہیں کر رہے، بد دعا نہیں کر رہے، اللہ خود فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ کسی سے کیوں دعا کریں گے؟ دعا یا بد دعا کرنے کے معنی وہاں نہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے فیصلہ کرنا، رحمت سے دور کر دینا سیدھا۔ اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت ہو کہ یہ لعنت بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ اس کو رحمت سے دور کر دیجئے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو علم کو چھپاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، مانے وہ ختم، اللہ کی رحمت سے دور۔ کہا اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ اور کون لعنت کرنے والے؟ لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں، کون؟ فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں۔ اور کون؟ یہاں تک کہا ہے مفسرین رحمہم اللہ نے، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ عنون، لعنت کرنے والوں میں سب ہے، فرشتے بھی ہیں اور دیگر ایمان والے بھی ہیں اور دیگر تمام لوگ، یہاں تک کہ یہ اتنی بری چیز ہے، حق بات کو چھپا دینا اتنی بری چیز ہے کہ اس پر جانور بھی لعنت کرتے ہیں، جانور بھی لعنت کرتے ہیں۔ ابھی ہم قریب ایک دو مسائل کے ضمن میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو آیت کا یہ مطلب ہو گیا۔ اب اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ کر لیا، اس کے باوجود راستہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لے، افسوس کریں، شرمندہ ہو جائیں اپنی غلطی پر، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، آئندہ اپنے آپ کو سدھار لیں اور یہ حرکت آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ واصلحوا کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، توبہ کرنے کا مطلب اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، پھر اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، جو گناہ کر رہے تھے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں، عمل کی اصلاح کر لیں۔ وَبَيَّنُوا، اور جو حق چھپایا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دے۔ یہ توبہ خاص اس ٹاپک کے لیے ہے، علم دین چھپانے والی ٹاپک کے لیے، یہ ان کے سامنے بیان بھی کر دے، بول دے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے گناہ کیا تھا، ہم نے تم سے یہ باتیں چھپائی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا، حق یہ تھا، ایسا بیان کر دیں اور بتلا دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کی جانب سے قرآن مجید لے کر کے آئے ہوئے رسول ہیں، حق بتلا دیں اور بول دے کہ ہم محض حسد کی وجہ سے ان سے نفرت کر رہے تھے، واضح کر دیں ان کے سامنے یہ باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیا نا سچے دل سے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہر ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نارملی شرک کی بخشش نہیں ہے، مانے جو شرک پر مر جاتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، مگر اگر اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، سارے مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کی املاک کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، مسلمانوں کی بچوں کو نقصان پہنچانے والا دشمن، دہشت گردی پھیلانے والا دشمن بھی ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، حالت نزاع میں پہنچنے سے پہلے اپنے اختیار کی حالت میں اپنی مرضی سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اس کی بھی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر مر گیا کفر پر اور شرک پر، اب بخشش نہیں ہے، اب بخشش نہیں ہے، کیونکہ یہ اعلان پہلے کیا جا چکا ہے۔ تو توبہ اتنی اہم ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے وہی فرمایا کہ توبہ ٹائم سے پہلے کر لینا چاہیے، مطلب مرنے کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ مگر اگر مر گئے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، یہ سب یہودی، عیسائی اور اس ٹائم کے مشرکین جن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی ہیں وہ، اور قیامت تک کے لیے سب، کہا جنہوں نے بھی کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، وماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے، تو ان کے لیے ہے اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہے فرشتوں کی لعنت۔ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور جا چکا ہے، لعنتی ہے، والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگ
اس پر لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملعون ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنتی بن گیا، خالدین فیہا، اب یہ لوگ رہیں گے ہمیشہ لعنت میں۔ لعنت میں رہیں گے مطلب، لعنت کا مطلب بتلایا گیا اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری جہنم میں جانے کے بعد پتہ چلے گی۔ تو لعنت یعنی لعنت کا انجام یعنی جہنم، تو اب یہ لعنت والی حالت یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، جو بھی کافر مر گیا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اب اس سے عذاب تھوڑا سا بھی کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا عذاب۔ وہ کہے گا ایک موقع دے دو، ایک موقع دے دو، دنیا میں واپس بھیج دو، یا پھر مجھے مٹی بنا دو، واپس بھیج دو۔ کہا کہ نہ، اب کوئی ٹائم نہیں ہے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اب مہلت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، واضح کر دی گئی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کا شان نزول کے اعتبار سے وتھ کانٹیکسٹ یہ مطلب ہے۔ اب ان آیات کو سامنے رکھ کر کے بہت سی باتیں اہل علم نے ذکر فرمائی ہیں، خاص طور سے ان آیات سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ جو بھی شخص کفر پر مرے گا، جو بھی شخص کفر پر مرے گا تو قیامت کے دن بھی وہ ملعون قرار دیا جائے گا، کیونکہ آیت کا یہی مطلب ہے، آخری والی آیت کا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر مر گئے، مر جانے کے بعد لعنت کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے دنیا میں تو وہ لعنت ہوگی نہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا والے بولیں گے کہ بھئی ملعون مرا، لعنت ہی مرا، لیکن اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت مر جانے کے بعد کیا مطلب؟ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفسر ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ان الکافر یوقف یوم القیامتی، کہ بے شک ایک کافر کو قیامت کے دن سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فیلعنہ اللہ، تو اللہ اس سے کہیں گے کہ تو ملعون ہے، جا میری رحمت سے دور ہو جا۔ ثم تلعنہ الملائکۃ، پھر فرشتے اس پر لعنت کریں گے، ثم یلعنہ الناس اجمعون، پھر سارے کے سارے لوگ اس پر، سارے عالم کے سامنے اس پر لعنت کریں گے، کافروں پر اس طرح لعنت کی جائے گی۔ کافروں پر لعنت، جو کفر پر مرتے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص، ایک جنازہ جا رہا تھا کافر کا، تو اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کفر پر مر جاتا ہے تو کافر شخص کے دونوں آنکھ کے درمیان یعنی پیشانی پر ایک زور سے ماری جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھیانک آواز میں چیختا ہے، اور ایسی آواز اس سے نکلتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں لعنت کرتی ہے ساری مخلوق، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ فتلعنہ کل دابہ، سب کے سب اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں جس نے اس کی وہ ہیبت ناک آواز اور چیخ سنی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کر بتلایا، یہی مطلب ہے اس کا کہ ہر چیز کفر پر مرنے والوں کے لیے لعنت کرتی ہے، سارے کے سارے لوگ لعنت کرتے ہیں، کا یہ بھی مطلب ہے جو بھی اس کی وہ چیخ سنے گا وہ اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ کفر پر مرنے کی نحوست یہ ہے، ایک تو کفر ہی نحوست، کفر پر مر گیا قصہ ختم، پھر اس کے بعد میں اللہ کی دیگر مخلوق بھی اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ قبر خود کہتی ہے، جب وہ پہنچ جاتا ہے قبر کے حوالے ہو جاتا ہے تو قبر خود کہتی ہے کہ تو زمین پر چلنے والوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ پھر قبر اس کو زور سے دباتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیختا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ ایک زور سے اس کو مارا جاتا ہے، چیخیں مارتا ہے تو وہ آوازیں اس کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے کہی گئی ہے یہ بات۔ کافروں سے مراد جو ابھی فی الحال کافر ہے، خالی ان کے لیے بولی گئی ہے یہ بات، کہ کوئی یہ سوچنے لگے ہندوستان کا ہندو کہ ہم ہندوؤں کے بارے میں ایسا بولا گیا، یا کسی اور کنٹری کا کافر ہمارے بارے میں ایسا بولا گیا، نہیں، زندہ موجودہ کفر والے کسی بھی شخص کے لیے یہ نہیں بولا گیا ہے۔ قید لگائی گئی ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مریں گے ان کے لیے یہ بات بتلائی گئی ہے۔ کوئی مسلمان تھا، اللہ نہ کرے کفر پر مر گیا، کوئی کافر تھا اور کفر پر ہی مر گیا، تو کفر پر مرنے والوں کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی ہے۔ اگر برا لگ رہا ہے قرآن کریم کا یہ انداز
تکلیف دے رہا ہے قرآن کریم کا یہ انداز، اور تکلیف دینا بھی چاہیے، اسی لیے تو یہ اس انداز میں یہ بات بتلائی گئی۔ تو پھر سچے دل سے توبہ کرو اور ایمان والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اب کوئی کافر تھا، اب اس کو نہیں ہوگا عذاب، کیونکہ وہ کافر تھا ہے نہیں، وہ تو ایمان والا مر رہا ہے۔ کوئی ایمان والا تھا، اس نے اپنا ایمان بچا لیا، وہ ایمان کی حالت میں مر گیا۔ تو اسلام میں ایک عام اصول بتلایا جاتا ہے کہ اسلام میں گناہگار شخص سے نفرت نہیں بلکہ گناہ سے نفرت ہے۔ گناہ، جرم، غلطی، برائی، اس چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو انڈیویجولی ہر شخص اپنے آپ کو مومن بنا کر، ایمان والی حالت میں بڑھ کر اس طرح کی لعنتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ آخری والی آیت کا مطلب ہو گیا۔ جو پہلے والی آیت تھی، ان الذین یکتمون، علم چھپانا، علم چھپانا، جو لوگ علم چھپاتے ہیں، آیات نازل تو ہوئی جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا، وتھ کانٹیکسٹ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، سیاق سباق پس منظر کے اعتبار سے، مگر یہ آیات چونکہ عام ہے، اللہ رب العزت نے آیات کو عام رکھا۔ اس میں بے شک جو یہودی، جو عیسائی، نصرانی کہہ کے نہیں بیان کیا ہے، تو آیات نازل ہوتے وقت میں خاص ہوتی ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 159، جس میں بتلایا گیا ہے کہ علم کا چھپانا حرام ہے، حق بات کا چھپانا حرام ہے، اور جو چھپاتا ہے ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ علم، حق بات کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کئی سارے مسائل ذکر کرتے ہیں، ان میں سے 2-3 مسائل یہ ہے۔ نمبر 1، ایک عالم دین، مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عالم دین کے لیے فضائل بتلائے گئے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، لیکن اگر یہ اپنی ذمہ داری کو بھول جائے اور یہ لوگوں تک حق بات پہنچانا چھوڑ دے اور یہ لوگوں تک دین کی بات نہ پہنچائے، حالانکہ لوگوں کو ضرورت ہو اس چیز کی اور وہ اس کو نہ بیان کرے، تو اب ساری مخلوق اس کے لیے لعنت کرے گی۔ جہاں ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی تھی، اب ساری مخلوق اس کے لیے لعنت کرے گی، اور اللہ کی طرف سے آلریڈی وہ لعنتی تو ہو ہی جائے گا جب یہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے اور علم کی ضرورت ہو لوگوں میں اور وہ علم لوگوں کو نہ بتائے۔ لوگ اس کے سامنے، اس کے آس پاس کفر پر مر رہے ہیں، شرک پر مر رہے ہیں، گمراہیوں میں مر رہے ہیں، یہ جانتا ہے مگر دین اس تک نہیں پہنچا رہا ہے، تو یہ چھپانے والے گناہ کے اندر شمار کیا جائے گا، چھپانے والے گناہ میں۔ اسی طرح لوگ اس سے مسائل پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، دین پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، نہیں بتلا رہا ہے وہ، قرآن و حدیث کی باتیں جاننے کے لیے آ رہے ہیں، نہیں بتلا رہا ہے وہ، تو اس کو بھی یہ گناہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، بخاری شریف وغیرہ میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لولا آیت فی کتاب اللہ ما حدثت احدا شیئا، کہ اگر قرآن مجید میں یہ ایک آیت نہ ہوتی، ان الذین یکتمون والی، جو لوگ علم چھپا دیتے ہیں ان کے لیے لعنت والے عذاب کی یہ والی آیت نہ ہوتی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں کبھی کسی کو ایک بھی حدیث نہیں سناتا، ایک بھی حدیث نہیں سناتا، مگر سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کی سواری پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا یا معاذ، تو جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا یا معاذ، تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ معاذ سنو،
ما من احد جو شخص بھی یشہد گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے، اور یہ گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے دل سے گواہی دے گا، صدقا من قلبہ، سچے دل سے گواہی دے گا، تو اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گے، اس پر حرام کر دیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشخبری کی بات ہے، کیا جا کر لوگوں کو سنا دوں کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے کہے گا اس کے لیے جہنم حرام ہو چکی ہے، جا کر کہہ دوں لوگوں میں، خوشخبری پالیں گے لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، مت کہو، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بات نہیں بتلائی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے یہی حدیث لوگوں کو سنا دی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ حدیث مل گئی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنا دی، کیوں سنا دی؟ کہتے ہیں اسی آیت کو سامنے رکھ کر، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں اب بھی نہیں بتاؤں گا تو کہیں علم کے چھپانے والوں میں میرا شمار نہ کر لیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ حدیث لوگوں تک پہنچا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا کہ لوگ کہیں بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، تو وہ تو انہوں نے اپنی لانگ ٹائم زندگی میں دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ عمل کرتے رہے، لوگوں کی زندگیوں میں دین آ گیا، تقریباً آخر وقت میں انہوں نے یہ چیز بیان کی۔ اسی ٹائم جا کر ابھی جب کہ لوگوں میں اعمال کی کمی ہے، ابھی دین سیکھا جا رہا ہے، اس ٹائم پر نہیں بیان کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن تھا انہوں نے سمجھا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی رکھی اور پھر اس آیت کو سامنے رکھ کر ڈر بھی پیدا ہوا، تو آخر میں وہ حدیث سنا بھی دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے حدیثیں لکھنے اور بیان کرنے سے ڈرتے تھے حدیث بیان کرنے اور لکھنے سے، مگر یہ سوچا کہ بھئی علم ہے، پہنچانا ضروری ہے، تو بعد میں وہ علم لوگوں تک آہستہ آہستہ پہنچا دیا گیا، اور آج ہمیں وہ علم مل چکا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر یہ سارے واقعات اور آیات کو علماء فرماتے ہیں کہ اگر عوام کی ضرورت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، لوگوں سے متعلق کوئی بھی بات ہو جو ہم جانتے ہیں، عالم دین ہو بتانے والا، مفتی ہو بتانے والا، یا عام آدمی ہے لیکن اس کو مسائل کا اچھی طرح علم ہے، وہ اہل علم کی صحبت میں رہ کر کے علم سیکھا ہوا ہے، اب اس سے کسی نے کوئی بات پوچھی اور اس کو پتا ہے کہ یہ بات ہے شریعت میں، اور اس وقت بتانے والا وہ اکیلا ہے، نہیں بتائے گا تو گناہگار قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم یعلمہ، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے جس کو وہ جانتا تھا، فکتمہ، اور اس نے اس کو چھپا دیا، تو فرمایا اللہ تعالی جہنم کی آگ کی لگام اس کو پہنا دیں گے، اس کو جہنم کی آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ تو علم کا چھپانا، حق بات کا چھپانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہے پوری، نمبر 1 ان مسائل اور ان باتوں کے بارے میں ہے جو واضح ہوں، جیسا کہ آیت میں خود ہے، من البینات والہدی، لوگوں کی ضرورت کی چیز، لوگوں کی ہدایت کی چیز، لوگوں کے لیے واضح بات، ویسی باتیں چھپانا جائز نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ان سے متعلق ہے جبکہ اس کے علاوہ کوئی بھی دین بتانے والا وہاں نہ ہو، چاہے وہ شخص بتانے والا عالم ہو، مفتی ہو، یا عالم مفتی نہیں ہے بٹ دین جانتا ہے، اس نے علماء کی صحبت میں رہ کر دین حاصل کیا ہوا ہے، اب اس کے علاقے میں لوگوں کو دین کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہ نہیں بتلا رہا ہے، تو یہ گناہگار قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص نہ بتلائے لیکن یہ بول دے کہ بھئی فلاں عالم دین ہے، ان سے آپ رابطہ کر لیجئے، یا فلاں مفتی صاحب ہے، ان سے آپ رابطہ کر لیجئے، میں عالم دین نہیں ہوں، مجھے مسائل بتانے کا حق نہیں ہے، میں نے کوئی باضابطہ کورس کیا ہوا نہیں ہے مسائل کا، میں نہیں جانتا، البتہ فلاں جاننے والے موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لو، تو پھر یہ شخص چھپانے والوں میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود نہ بتلا کر کے جاننے والوں کی طرف پہ رہنمائی کر دے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بات سمجھ رہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو مسائل بتانے کا ٹھیکہ لینے کی ذمہ داری نہیں ہے، جان کر بتانا ضروری ہے۔ کیوں؟
حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے دین پوچھیں گے، فسئلوا ان سے مسائل پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا تو وہ بغیر علم کے مسائل بتانا شروع کر دیں گے، خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امر، معاملہ، امانت، علم وغیرہ مفہوم ہے امانت کا، امر کا، غیر نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم نااہل کے سر میں ڈالنا، علم نااہل کے حوالے کرنا، نااہلوں کو مطلب جو علم جس کو دے رہے ہیں وہ لائق ہی نہیں ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چیز وہ اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ نااہل کو اگر ایسی بات سکھائی جائے جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہلوں کو علم دینے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ نااہلوں کو علم دینے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ خنزیر سور کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونا موتی ڈال رہا ہے۔ اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اس طرح کی آیات ہیں، تقویٰ، للہیت جاننے والوں سے متعلق ہے، جس کو علم نہیں ہے ان سے متعلق یہ باتیں نہیں ہیں۔ اب آج کل ہر شخص کوئی بھی حدیث پڑھ کر کے فوراً یہ بول رہے ہیں کہ بھائی بتانا میری ذمہ داری ہے، حدیث کا مطلب سمجھے بغیر شارٹ کلپس بنا دیے، ویڈیوز بنا دیے، یوٹیوبر بن گئے، فلاں بن گئے اور سیدھے گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی حال آج کل ہو گیا ہے۔ اچھا، مسئلہ بھی اس سے معلوم کرنا چاہیے جو مسئلہ بتانے کا اہل ہو۔ ہمارے آج کل نوجوان دوست تو ہے بات، کوئی بھی ایک حدیث نماز وغیرہ سے ریلیٹڈ دیکھ لیتے ہیں، ارے بھائی میں اب تک گمراہی میں تھا سمجھ کر اس تحقیق پر آگے بڑھ جاتے ہیں، بجائے اپنے علماء سے، جاننے والوں سے رجوع کرنے کے غلطی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ الغرض یہ ساری باتیں ہیں، اس میں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں کہ بھائی علم دین چھپانا حرام ہے، مگر اس میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 میں توبہ کی اہمیت بتلا دی۔ توبہ کے بارے میں تفصیلات پہلے آ چکی ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں اللہ نے اس آیت میں اس کو سمجھایا۔ توبہ کا مطلب ہے نمبر 1 اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا، مطلب اپنے گناہ پر، جو بھی گناہ کیا تھا اس گناہ پر شرمندہ ہونا اور افسوس کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور اللہ کی جانب رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ پہلا حصہ ہے توبہ کا۔ نمبر 2 اپنے عمل کی اصلاح کر لے، جو گناہ ہم سے ہو رہا تھا وہ گناہ ایٹ پریزنٹ امیڈیٹلی وہ گناہ چھوڑ دیں۔ گناہ بھی ہو رہا اللہ سے معافی بھی مانگ رہے، گناہ بھی ہو رہا معافی بھی مانگ رہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے فی الحال اس گناہ کا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ دوسرا حصہ پتا چلا۔ نمبر 3 آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہو، اب جا کر توبہ ہوئی۔ نمبر 4 اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ تھا، جیسا کہ یہاں بتلایا گیا کہ تم نے لوگوں کا حق ضائع کر دیا، ان تک صحیح بات نہیں پہنچائی، تو نمبر 4 لوگوں کا حق ان تک پہنچا دینا ضروری ہے۔ امانت میں خیانت کی تھی، پہنچاؤ پیسہ واپس اگر وہ موجود ہے، اس کے وارثین موجود ہے۔ اگر کسی کی زمین ہڑپ لی تھی واپس کرو اس کو، کسی سے جوڑے کی رقم مانگ کر لے لی تھی واپس کرو، جوڑے کی رقم جتنی مانگی، بیوی کے گھر والوں کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جو بھی حرام ذریعے سے لیا ہوا تھا، بندوں کے حقوق ضائع کیا ہوا تھا، وہ واپس کرے۔ واپس کرنے کے بعد ہی توبہ کمپلیٹ ہوگی، اس سے پہلے توبہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اگر واپس کرنا پاسبل نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس کی حالت نہیں ہے واپس کرنے کی، سامنے والا موجود ہے تو اس سے معافی مانگ لے، دنیا میں معافی مانگ لے، یا اس کی حالت ہے واپس کرنے کی مگر جس کو واپس کرنا ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے ریلیٹیو موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے ہمیں کہاں چلے گئے، اب احساس ہوا تو کیا کریں؟ اس کے لیے مستقل استغفار کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ قیامت میں حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کی نیکیاں اس کو دی جانے والی ہے، تو آلریڈی اس کے لیے نیکیاں کر کے رکھو تاکہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں اور ہماری نیکیاں اٹھا کر وہاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تب جا کر توبہ مکمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری والی بات جو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو کفر پر مرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے۔
اس کو سامنے رکھ کر اہل علم نے مسائل ذکر کیے ہیں کہ جو کافر بھی کفر پر نہیں مرا ہے ابھی، اس کے لیے بھی لعنت نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے؟ لعنت ان لوگوں پر ہے جو کفر پر مرتے ہیں. جو کفر پر نہیں مرا ہے اس کے اوپر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ کافر پر بھی جو زندہ ہے ابھی، لعنت اس کے اوپر نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی وہ کفر پر نہیں مرا، زندہ ہے. اس کے حق میں ہدایت کی دعا کی جائے گی، ہدایت کی دعا کی جائے گی. ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم کو لوگوں میں لایا جا سکتا ہے، مگر ملعون ہو جا، لعنتی ہو جا، ایسے الفاظ میں لعنت کی بات کرنا کہ یہ صحیح نہیں جب تک کہ کفر پر مرنے کا پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، اس کی برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں تاکہ اس کی برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے. یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا. نمبر 2، انڈیویجولی کسی بھی شخص کو طے کر کے بولنا. جب کافر کے لیے لعنت کی اجازت نہیں ہے تو اب مسلمانوں میں کسی کو طے کر کے بولنا تیرے اوپر اللہ کی لعنت، تو لعنتی، یا فلاں 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 فلاں، اتنی بھی اجازت نہیں ہے اس کی. سمجھ رہے نا؟ بالکل بھی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے اس طرح پر لعنت کہنا کسی کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں، عام دوسروں کے لیے بھی نہیں، اپنی مال و دولت اور جائیداد وغیرہ کسی چیز کے لیے لعنت، بددعا جیسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک صاحب انہوں نے اپنے اونٹ کے اوپر لعنت کر دی. اونٹ ستا رہا تھا، پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں، تو لعنت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے یہ لعنت کرنے والے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہہ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، اب تم اس ملعون سواری کے ساتھ ہمارے ساتھ کیسے آ سکتے ہو؟ مت آؤ، تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اپنے آپ پر بددعا مت کرو، اپنی اولاد پر بددعا مت کرو، اپنے مال کے اوپر بددعا نہ کرو. کیا پتا کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اسی وقت پہ تمہارا مسئلہ خراب ہو جائے، قبول ہو گئی اور تمہارا مسئلہ خراب ہو گیا، ہو سکتا ہے نا. اس لیے بددعا کے الفاظ استعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. کیا پتا کہ قبولیت کی گھڑی ہو. بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بددعا کر دی اور لعنت کر دی اور وہ بددعا کا وہ سامنے والا حقدار نہیں ہے تو وہ پلٹ کر اس کی طرف میں آئے گی، اب کیا ہوگا آگے پھر کچھ نہیں پتا ہے، یہ خود اس بددعا کا حقدار ہو سکتا ہے. اس لیے بھائی یہ بھی اہم بات اس آیت سے معلوم ہوئی ہے کہ جب تک کوئی کفر پر نہ مر جائے تب تک لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایسے بولا جا سکتا ہے کافروں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، ظالموں پر لعنت، گناہ گاروں پر لعنت، ایسے بول سکتے ہیں. بٹ طے کر کے بولنا کہ اس شخص پہ لعنت، اس شخص پہ لعنت، یہ تبھی جائز ہے جب کہ وہ کفر پر مر رہا ہو تو، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم باتیں آج کے درس قرآن میں سامنے آئی ہیں. بہت اہم باتیں ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. پوری باتوں کا خلاصہ: نمبر 1، عالم دین کی باتوں کو نہ چھپائے جو ضرورت کی چیزیں ہوں. نمبر 2، لوگوں کو جو باتیں ضرورت کی نہیں ہیں وہ چیزیں ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں ضرورت نہیں ہے، مسئلہ پوچھ لیا بتلا دو، بات ختم. دلائل وغیرہ کبھی ضرورت ہوتی ہے کبھی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہر ایک دلیل ہر مسئلے کی ہر ایک کے سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے. نمبر 3، عوام کا کام ہے کہ جس سے پوچھنا ہے جو معتبر آدمی ہے اسی سے پوچھے، اہل غیروں سے، انٹرنیٹ سے یا سوشل میڈیا سے فلاں نہ پوچھیں. نمبر 4، جس شخص کے پاس علم نہیں ہے وہ مسائل بتانے کی جرأت نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کر دے. نمبر 5، ہم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں کی طرف رہنمائی کر دیں اور کہہ دیں کہ فلاں صاحب جاننے والے ہیں، وہ تمہاری دین کی رہنمائی کر دیں گے. نمبر 6، توبہ کرنا ضروری ہے. توبہ کو توبہ کی حقیقت کے ساتھ میں کی جائے تو اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دیں گے. نمبر 7، کسی پر لعنت کرنا طے کر کے جائز نہیں ہے. نمبر 8، عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کافروں پر فلاں پر لعنت، مگر نام لے کر لعنت کرنا صحیح نہیں ہے. اہم باتیں ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے دوست و احباب کو قرآن و سنت کے یہ پیغام جو ساری امت کے نام ہیں پڑھ کر، سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کریں، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ.